پیر کے دن کا روزہ رکھنے لگے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں, ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں, اس لیے ہم بھی ہر پیر کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام نے بھی ہر پیر کو روزہ رکھا. تو آج اعتراض کرتے کہ میلاد منانا کہاں سے جائز ہے؟ میلاد منانا بدعت ہے. اور میلاد اگر انسان زندگی میں مناتا ہے تو انسان کی دنیا بھی سنبھل جاتی ہے اور آخرت بھی سنبھل جاتی ہے. اس لیے قرآن مقدس میں کیا کہا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قل بفضل اللہ, اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر, پہلی چیز قل بفضل اللہ, اللہ کے فضل پر, وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر, فلذلک فلیفرحوا تم خوشیاں مناؤ, وہ خیر مما یجمعون یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم نے اپنے پاس جمع کر رکھا ہے. یعنی کسی نے اگر لاکھوں ہزاروں روپیہ جمع کر رکھا ہے اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو لاکھوں روپے جمع کرنے سے بہتر ہے 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے. جب میلاد منانا کہاں ثابت ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے قل بفضل اللہ, اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر تم خوشیاں مناؤ. اب رب کا قرآن کا یہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمایا 17واں پارہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا. تو سب سے بڑی رحمت وہی ہے جو رب تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن میں ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور قرآن کہہ رہا ہے وبذالک وبرحمتہ فلذالک اللہ کی رحمت پر تم خوشیاں مناؤ. تو رب تبارک و تعالی کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے درمیان اپنے نبی کو دنیا میں جلوہ کر فرما دیا. بفضل اللہ, اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک نعمت ہے, ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. انسان کے جسم میں سوراخ ہے, یہ کھال جو ہے کھال کے اندر سوراخ ہے. اگر کسی کو یقین نہیں ہوتا, حضور محدث کبیر فرماتے ہیں اگر کسی کو یقین نہیں ہوتا تو انسان جسم کے چمڑے پر نظر ڈالے اور دیکھیں کہ بال کہاں سے اٹھتے ہیں. جب اس کے اندر سوراخ ہے تبھی تو بال اٹھتے ہیں. پھر دوسری چیز ارشاد فرماتے اگر کسی کو اس بات پر بھی یقین نہیں آتا, اتفاق نہیں ہوتا کہ جسم کے اندر سوراخ نہیں ہے, تو پھر انسان اور فکر کرے کہ پسینہ کہاں سے نکلتا ہے. کسی چیز کے اندر سوراخ ہوتا ہے تبھی تو کوئی چیز نکلتی. تو انسان کے جسم میں سوراخ ہے اور انسان کا جسم چمڑا گرمی لگنے سے پانی چھوڑتا ہے, پسینہ نکلتا ہے, اس لیے کہ وہ سوراخ ہے. اور انسان کے جسم میں جتنے بھی سوراخ ہیں ہر سوراخ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہمارے فضل. یہ تو وہ اللہ کا کیا اس سے بھی بڑا کوئی فضل ہے؟ تو رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. انا ارسلناک بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو شاہد اور ناظر بنا کر بھیجا. شاہدا ومبشرا ونذیرا, اور نذیر بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اور تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر سراج اور منیر بنا کر بھیجا. آخر میں ارشاد فرماتے وبشر المؤمنین, اور مومنوں کو بشارت دی جائے, مومنوں کو بشارت دے دی جائے بِأَنَّ لَهُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من اللہ فضلا کبیرا, سب سے بڑا جو فضل ہے وہ مومنوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ان کے درمیان جلوہ کر فرما دیا. اور اب جو قرآن کا انکار کرے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ جو قرآن سے اختلاف کرے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. جب ہمیں معلوم ہے وہ قرآن کی کھلی مخالفت کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم ان سے رشتہ داری رکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ کھانا پینا عام رواج سمجھ لیتے ہیں. تو کہیں جھانک کر دیکھیں اپنے گریبان میں, کہیں نہ کہیں تو ہمارے ایمان میں کمی. اگر ہمارا ایمان درست ہوتا تو جو قرآن سے مخالفت کرتا ہے کبھی ایمان والے کبھی مخالف کے پاس ہرگز نہیں دیتے.
اور ہم صرف یہ سوچتے